لفظ وقت میں قید نہیں ہوتے. لفظ میں بہت طاقت ہے. یہ طاقت حروف تہجی کے ہر حرف میں الگ الگ طرح سے محفوظ ہے. نئے لفظ ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان میں معنی ڈلے ڈلائے آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ڈالے، ہم نے سنوارے یا فٹ کیے. ہر حرف کا ایک الگ سحر ہے. ایسے کیسے ہے کہ اللہ نے خود ہی کے لیے لفظ اللہ کا انتخاب کیا؟ اس کے ہر حرف کا سحر دیکھیں اور لفظ اللہ کا. سبحان تیری قدرت. لفظ الف کو ہی لے لیں. اس پہ فورم بن رہے ہیں، کنونشنز ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی اس ایک حرف پہ. ابھی بھی لکھا جا رہا ہے، کھوجا جا رہا ہے، سوچندان لگائے جا رہے ہیں، تلاش جاری و ساری ہے. محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لوگ چلے کاٹتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں. اس کھوج میں ہے کہ حرف کی کیا حقیقت ہے، کیا طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان بنا کر معمہ حل کیا. انسان کی سمجھ پہچان اڑان کو حرف کا یا حروف کا قیدی بنا دیا، مگر حرف کو لفظ کو وقت میں قید نہیں کیا. خود کا پیغام پہنچانے کو بھی اور خود کے کلام کی حفاظت کو بھی لفظ میں ڈھالا. سب سے پہلے خود کے ہی کلام کو وقت میں قید نہیں کیا. یہی علامت ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی مستفید کرتا رہے گا راستہ تلاش کرنے والوں کو. بلکہ یوں کہیں کہ اللہ نے خود کے کلام کو ہی وقت میں قید نہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا ہر کہا سنا سوچا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور زندہ ہے. سوچا میں نے اس لیے کہا کہ لفظ بنانے سے پہلے وہ لفظ سوچ بنتا ہے، پھر ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو سوچ کا بھی اس حوالے سے حساب ہوگا. لفظوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی زندہ ہے، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے تو ہے ہی، آزاد اور زندہ. ہر لفظ کا حساب جو ہونا ہے، کیسے کب اور کہاں استعمال کیا، اور کچھ جائز ناجائز الفاظ جائز وقت پہ کیوں ادا نہ کیے. کچھ الفاظ کو جب غلط مطلب دیا جا رہا تھا تو روکا ٹوکا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام تو زندہ ہے ہی، مگر اس نے یہ طاقت حرف کو دے دی. زندگی کی طاقت، آزادی کی طاقت، خود کی بات ہمارے دل اور کان میں ڈالنے کے لیے. سبحان تیری قدرت. اب تا قیامت حروف زندہ ہی رہیں گے، آزاد رہیں گے. جب جو چاہے گا کسی تحریر کو اچک لے گا، مستفید ہو لے گا. اداس الفاظ کے موتی بھی وقت کی مالا سے آزاد ہیں، ادھر ادھر کونوں میں تیرتے رہتے ہیں. اللہ کی دنیا کے کناروں سے باہر جو نہیں نکل سکتے. ہم انسان آتے اور جاتے رہیں گے، مگر کہی سنی باتیں، لکھی پڑھی باتیں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی. سنہری حروف ہوں یا کوئی گری پڑی ہوئی گفتگو، ہر زبان کی، ہر خطے کی بات آخرت میں تو پکڑی ہی جائے گی. یہاں دنیا میں دیکھا جائے تو باتیں لوٹ لوٹ کے آتی ہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی ڈھنگ میں. یہی علامت ہے زندگی کی، آزادی کی. حروف کے جوڑ توڑ سے جو لفظ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو باوزن کرتا ہے، اس میں اثر ڈالتا ہے، اس کو طاقتور بناتا ہے. یہ طاقت ہوتی ہے اس کے معنی کی، جو وہ الفاظ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. مطلب لفظ کا ہتھیار ہے، اور کسی قسم کے ہتھیار سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. جیسے کہ بندوق کا لائسنس ہوتا ہے، عمر کے مطابق ملتا ہے، وقت اور حالات کے مطابق استعمال کی اجازت ہوتی ہے. اس بات پہ سارا زمانہ متفق ہے. کہیں کوئی جلد بازی، کوئی بھی ناانصافی ہو جائے تو سب دوست دشمن اکٹھے کھڑے نظر آتے ہیں. تو ایسی بھی کیا نا اتفاقی ہے کہ جب حلق کی بندوق یعنی کہ زبان لفظوں کی گولیاں بغیر موقع محل کے برسانے لگ جاتی ہے، تو یہی سارا زمانہ اور یہی سارا جہان کوئی بھی تو زخمیوں کو کندھا نہیں دیتا اور نہ موت کے گھاٹ اتارنے لا جاتا ہے. یہاں یہ فکرہ سب کو بہت اچھا لگتا ہے، بھئی ہم تو کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے. یہ بھی سنا ہے. اب اس نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ اچھا چھوڑو نا، بندوق کی گولی سے بندہ مرے نہ مرے اور ٹانگ ہی زخمی ہو تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ٹانگ ہی تو زخمی ہوئی ہے، کوئی مارا تھوڑا ہی ہے. الفاظ کا صحیح چناؤ کسی کو دشمن، کسی کو دوست بنا دیتا ہے، کسی کو رہنما، کسی کو جیون ساتھی بنا دیتا ہے. کسی ہنستے مسکراتے حسین چہرے کی جاذبیت کو غم کی نیند سلا دیتا ہے، کسی پرعزم کو، ہوش مند کو بستر سے لگا دیتا ہے. یہ ہیں الفاظ
اور ان کے کمالات اور ان کی آزادی۔ الفاظ کا صحیح چناؤ کسی بھی کلام کو بڑا کلام بناتا ہے۔ بڑا کلام ہر کسی کو الگ رنگ میں ایک ہی بات دیکھنے دیتا ہے اور دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور دیکھنے کے کئی پہلو بتاتا ہے۔ بڑا کلام بہتی آبشار کی طرح ہے، خوشبو بھری ہوا کی طرح ہے، سب کو ہی خود ساختہ لبھا جاتا ہے، بھلے کوئی پانیوں کا، خوشبوؤں کا نہ ہی رسیا ہو۔ بڑے کلام کا ایک ہی جملہ کئی معنی اور کئی سبق لیے کھڑا ہوتا ہے، سمجھنے والے کے لیے بھی، لکھنے اور بولنے والے کے لیے بھی، بلکہ نہ سمجھنے والے کے لیے بھی۔ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ضرور ہے اور چاہتے نہ چاہتے وہ اس کو لے لیتا ہے۔ وقت کی آزادی نے اور آسانی کر دی ہے۔ جو بھی کرنا کہا سنا، آپ کسی کو اس وقت کوئی پیغام نہیں دیتا، وہ اسٹور میں چلا جاتا ہے، بیک فائلز میں چلا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر آپ اس فائل کو کام میں لے آتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو تو رہتی دنیا تک کے لیے رہنا ہی ہے، اس کی بات اور ہے۔ عام انسان کو ہی لے لیجیے، انسان کے لکھے ہوئے مفروضے اور ناول اور کہانیاں دیکھیے کب کب کیا کیا مطلب نکالتے ہیں، اور وہ ہم ہی نکالتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کل یہ کیا پیغام دے رہا تھا اور آج یہ کیا کہہ رہا ہے، یا میری زندگی میں کیسے فٹ ہو رہا ہے، میرے معاملات اور میرے حالات میں یہ مجھے کیسے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ہے الفاظ کی آزادی، یہ ہے الفاظ کا زندہ ہونا۔